جی بالکل، اس وقت کے پی ہاؤس کے باہر موجود ہیں اور ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پر جو کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ مینا خان صاحب آپ کو یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ دوسری طرف اگر آپ کو بتائیں تو پولیس، پنجاب پولیس کے، اسلام آباد پولیس کے جو نوجوان ہیں، اہلکار ہیں، وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور انتہائی سخت جو ہے وہ انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں، اور اسلام آباد ڈی چوک شاہراہ دستور کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے ہیں تقریباً ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ابھی بھی آپ سن سکتے ہوں گے کہ شدید نعرے بازی ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آنکھ کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد اس احتجاج نے زور پکڑا اور سلمان صفدر جو کہ انہوں نے رپورٹ پیش کی، اس کے بعد جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ سنجیدہ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ صورتحال بنی، اور رات کے پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ جو احتجاج ہے وہ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کو تالے لگ گئے، یہ بھی ایک اہم آج کی پیش رفت تھی۔ اور اس کے بعد اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہوں گے، یہ پنجاب پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، جو کہ اس وقت اپنے فرائض جو ہیں وہ اثر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے ہاتھا پائی ہوئی اور شفیع جان کا جو کپڑے ہیں ان کو بھی پھاڑا گیا، وہ بھی مناظر آپ اپنی موبائل اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہوں گے۔ اور اس وقت کی یہ صورتحال ہے، رات کے مناظر ہیں، اور اچکزئی صاحب کی طرف سے، اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا، حکومت کے سامنے مطالبہ رکھا گیا کہ جب تک خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جاتا اس وقت تک قطعی طور پر ان دھرنوں کو ختم نہیں کیا جاتا۔ ایک خبر آئی جو بڑی خبر تھی کہ حکومت کی طرف سے یہ آفر آئی کہ آپ کی اس جو شرائط ہیں ان کو مان لیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دھرنا ختم کر دیں، لیکن یہ کہا گیا کہ جب تک خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا جاتا، ان کے علاج کے حوالے سے ضروری اقدامات نہیں کیے جاتے، اس وقت تک جو ہے وہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے 5 فروری غالباً اس وقت اچکزئی صاحب، اس کے علاوہ سی ایم کے پی سہیل افریدی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی موجودگی میں یہ جو ہے وہ، اس کے علاوہ بریسٹر گوہر کی موجودگی میں یہ بڑا اہم جو بات ہے وہ اس وقت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ بات کہی گئی کہ جو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے 8 فروری کے حوالے سے توجہ مرکوز کرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے خان صاحب جو ہے وہ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے اچکزئی صاحب کو کسی نہ کسی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہوگی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ایک غلط جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی، اب بھی اگر ہم دھرنا ختم کرنے کی کال دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ خان صاحب کی صحت کے متعلق ضروری اقدامات نہیں اٹھائے جاتے تو پھر یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ پھر اسی طرف چلے جائیں گے، عدم اعتماد کی فضا جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو اس قسم کی ساری جو صورتحال ہے وہ اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو دکھائیں تو یہاں پر پولیس اہلکار موجود ہیں، بدستور موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر جو پریزن وین ہے وہ بھی یہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گرفتاریاں یہاں سے بھی کی گئی، اور آپ کو بتائیں کہ شاہراہ دستور سے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں لائی گئی تھی۔ اس وقت کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے کے پی ہاؤس کے باہر کی، جب یہاں کے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے یہاں سے جانے کی کوشش کی شاہراہ دستور کی طرف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، تو اس وقت یہاں پر روک لیا گیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہیں پر ہم نے دھرنا دینا ہے، دھرنے پہ بیٹھ جانا ہے۔ اور اس وقت دن کو یہ فیصلہ ہوا عصر کے ٹائم، اور ابھی تک یہ صورتحال یہاں پر بدستور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، اس کے علاوہ جو عہدیداران ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کریں گے، لیکن اس وقت کی یہ صورتحال ہے۔ شدید نعرے بازی بھی کی جاتی رہی، اس کے علاوہ جو بیانات ہیں، تقاریر ہیں، وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ماحول سا جو ہے وہ اس وقت ہمیں بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کافی عرصے بعد ایسا ماحول جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پر بنا ہے۔ پہلے یہ اعتراض کیا جاتا رہا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، جو ہی خبریں آئیں اس کے بعد کارکنان کا شدید پریشر بھی تھا کہ کسی قسم کی پارٹی قیادت کی طرف سے کوئی کال نہیں دی جا رہی۔ تو اب جب یہ کال سامنے آئی ہے اس کے بعد کیا
हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, शराइत हैं, वो मानने के लिए तैयार हो जाएगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अभी तक वहीं का वहीं पर मौजूद है। अपडेट ये है कि जो ख़बर आपके सामने शेयर की कि रब्ता किया गया हुकूमत की तरफ से, और राना सनाउल्लाह और इसके अलावा तारिक फजल चौधरी के हवाले से ये खबर आ रही है, उन्होंने रब्ता किया और ये कहा कि आप अगर यहाँ से धरना ख़त्म कर दें तो आपके मुतालबात को मान लिया जाएगा। लेकिन अचकज़ई साहब की तरफ से ये कहा गया कि जब तक खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जाता, उनकी सेहत के हवाले से जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो नहीं उठाए जाते, तो उस वक्त तक जो है वो ये धरना जो है वो मौकूफ़ नहीं किया जा सकता। पहले भी आपको बताया कि ये यकीन दहानी कराई गई थी कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो किसी किस्म की जो है वो बीमारी का जो है वो शिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद ये ख़बर सामने आई और जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर पहुँचे खान साहब से मुलाकात के लिए, रिपोर्ट सामने आई, तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि खान साहब का जो दाईं आँख है वो 85% जो है वो बीनाई से वो महरूम हैं। और ये जो बड़ी ख़बर थी उसके बाद पूरे के पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में खलबली मच गई। और ये बड़ी ख़बर थी खान साहब की सेहत के हवाले से। एक तरफ तो पहले रिहाई का मुतालबा था, उसके बाद जो हालात वहाँ तक पहुँचे कि रसाई भी महदूद कर दी गई, और रसाई महदूद करने के बाद जो है वो अब खान साहब की सेहत के हवाले से जो है वो ये बड़ी वाज़ेह रिपोर्ट सामने आई थी। उसके बाद की ये सबसे बड़ी कॉल है जो कि अभी सामने आई है, और ये कहा जा रहा है कि अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो मुल्क को जाम कर देंगे। ये अभी तक की अपडेट, मज़ीद की अपडेट सामने आती हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे।